مجھے نہیں پتا کہ مظفر پور کے قریب کے اس علاقے کے لوگ کیسے گفتگو کو پسند کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اپنے اندر کوئی ایسے صلاحیت نہیں پاتا کہ میں کوئی لطیفہ بول کر آپ کو ہنسا سکوں، یا میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں آپ کو جنت کی ٹکٹ دے دوں، یا میں یہ کہوں کہ مجھے دیکھ لو، سید صاحب کو دیکھ لو، پیر صاحب کو دیکھ لو تو جنت مل جائے گی، بے حساب جنت میں چلے جاؤ گے۔ میں اس سے اختلاف ضرور رکھتا ہوں، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ چہرے دکھا کے جنت بانٹنے والوں اپنی قوم پہ اتنا ظلم مت کرو، اس لیے کہ جن کے چہرے دکھا کے تم جنت بانٹ رہے ہو، کیا ان کے جنت میں جانے کی بھی کوئی گارنٹی تمہارے پاس ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں سید صاحب کو دیکھ لو تو مجھے ایک سید یاد آتا ہے، میں سیدوں کا مخالف نہیں، میں اپنی سیادت کا کوئی جھنجھنا بجانے آیا ہوں، لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اس خاندان سے میرا تعلق ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں میں ایک ایسے سید کو جانتا ہوں جس کے شجرہ نسب میں کسی کا اختلاف نہیں، مختصر شجرہ نسب ہے، امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق، اور یہ ایسا سید ہے کہ انہوں نے جنت بیچی ہے جنت۔ ایک مرتبہ ایک شخص مکان لے کر آیا، حضور مجھے مکان بیچنا ہے، کتنے میں لوگے؟ بولا میرے پاس اس وقت تو پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر تو مجھے بیچنا ہی چاہتا ہے تو میں جنت کے محل کے بدلے تیرا مکان خرید لوں۔ اتفاق سے سہارنپور والے لوگ اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت تو کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ ادھر امام جعفر صادق نے کہا کہ میں جنت کے محل کے بدلے میں تجھے مکان اس سے خریدتا ہوں، اس پہ کا لکھ دے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کا مکان لیا، جنت کے بچوں سے کہا جب میرا انتقال ہو یہ رکھا میری قبر میں رکھ دینا۔ اس کے بعد امام صاحب حج کو چلے گئے، انتقال ہو گیا اس بندے کا، اس کی قبر میں رکھا رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد جب امام واپس آئے حج سے تو اس کے دور کے وارث امام جعفر صادق کے پاس آئے، امام کو مکان ہمارے فلاں کا تھا، تو میں ہم نے خرید دیا اسی کی زندگی میں، کتنے میں؟ تو میں جنت کا محل دیا اور خریدا، چونکہ وہ صادق تھے، صادق تھے، انہوں نے کہا جنت کے محل میں بدلے کا یہ بھی کوئی سودا ہوتا ہے؟ تو میں نے تم سے نہیں خریدا، اس سے خریدا، جاؤ اس سے پوچھو، کہا وہ تو مر گیا، کہا جاؤ پوچھو۔ جب اس کی قبر پر گئے تو ایک کاغذ اس کی قبر پر پڑا ہوا تھا، ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی کہ ہم نے دنیا میں مکان خرید کر جنت میں اس کو محل دے دیا، دوسری طرف اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی، لوگوں صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا، مجھے جنت کا محل مل چکا ہے۔ یہ امام جعفر صادق ہے، یہ امام جعفر صادق ہے، جنت کا محل بیچ کے، لیکن اللہ کے خوف اور خشیت کا حال ہے۔ دوستوں سے ملتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو۔ توجہ کرنا، یہ وہ سید ہے جس کی سیادت میں کسی کو ذرہ برابر شک نہیں۔ امام حسین کے سگے پوتے اور امام زین العابدین کے سگے پوتے، اور کتنے بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ جس کی جوتیاں سیدھی کرے وہ امام جعفر صادق، لوگوں سے کیا وعدہ لیتے ہیں؟ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کرنا۔ لوگ کہتے ہیں امام آپ تو سید ہیں، آپ تو صحیح پر کہنا، رونا اسی بات کا ہے کہ ہم اعلیٰ نسب لوگ ہیں، لیکن ہمارے اعمال اتنے اعلیٰ نہیں، ہم اپنے نانا کو قیامت میں کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ امام جعفر صادق کے دور میں ان سے بڑا کوئی متقی نہیں تھا، لیکن یہ ان کی عاجزی ہے۔ آیا نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے، ایک بات سبحان اللہ کہنے کی جنت کیسے ملے گی؟ اس لیے میں آپ کو کوئی آپ کی من پسند کی بات سنانے کی بجائے میں اپنے دل کا دکھ ہی آپ کو سنا سکتا ہوں، کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک مقدمے کے طور پر کہ معاشر کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا ہوگا وہاں تھوڑا سا دیکھتے۔ فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب، اے کعب، مجھے ایسی بات سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر کرتا ہوں، اللہ کا خوف اور مزید کرتا ہے۔ اور فاروق اعظم کوئی معمولی انسان نہیں، فاروق اعظم پہلے ہی اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں
کہ جب اللہ کی عذاب کی آیت سنتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ ایک آیت کسی نے پڑھی ان عذاب ربک لواقع کہ تیرے اللہ کا عذاب واقع کر رہے گا ما لہ من نافع اور اس کو کوئی دفع کرنے والا دور کرنے والا نہیں ہوگا. تو فاروق اعظم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے اور 3 دن تک کے فاروق اعظم بیمار ہوئے. فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے اتنا، حالانکہ انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا جن کے بارے میں کہا گیا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کا جلوہ دیکھا. لیکن فاروق اعظم اتنا روتے تھے کہ اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ آنسو کا نشان تھا. جن صحابہ کے ساتھ اللہ نے خیر کا جنت کا وعدہ کیا، جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ اتنا روتے اللہ کے خوف سے کہ چہرے پہ آنسو کا نشان پڑ جاتا ہے. اور یہاں وضو اور استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا، اور غرور ہے کہ ہم جنت پہ نہیں جائیں گے تو کون جنت پہ جائے گا. غفلت کا شکار ہو، خود فریبی کا شکار ہو، جو جمعہ مسجد میں 2 رکعت پڑھنے جائے اور جنت کے ٹھیکیدار بن جائے. یاد رکھنا اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو. یہاں یہ چر چلنے والی زبان کچھ بھی بول دے، لیکن اللہ کے یہاں اتنا آسان نہیں ہے. نہ مغفرت اتنی آسان ہے جتنا آپ نے کر رکھا ہے، اور نہ مغفرت اتنی مشکل ہے جتنا تبلیغی جماعت والوں نے مشکل بتا رکھا ہے. افراط و تفریط کا شکار ہو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے. اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھتے تھے درہ، اور جب رات میں گھر پہ آتے تو اپنے پیروں پہ وہ درہ مار کر کہتے عمر اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کا. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، آپ کی زندگی کا اینڈ اس پر ہوتا ہے. وہ عمر جس نے 3 بر اعظموں پہ اکیلے حکومت کی، وہ عمر جن کے دور میں اتنی فتوحات ہوئی کہ اتنی فتوحات کسی خلیفہ کے دور میں نہیں ہوئی. جب فاروق اعظم شہید ہونے لگے تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹوں، تم نے زندگی بھر میری بات مانی ہے، ذرا آخری مرتبہ میری بات مان لو، تم میرے فرما بردار کہلاؤ گے. بیٹوں نے کہا ابا بولیے کیا کر رہے؟ فرمایا مجھے چارپائی سے اتار کر زمین پہ ڈال دیا. بیٹوں نے باپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زمین پہ ڈال دیا. فاروق اعظم زمین پر مٹی پر اپنا چہرہ رگڑ کر روتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ عمر کو بخش دے. جسے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے اس کی زندگی کا اینڈ یہ ہے، اختتام. جس کی زندگی آوارگی اور عیاشی میں گزری ان لوگوں کا کیا حال ہو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہو تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم جب بھی میرے محبوب کے صحابہ کو دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجود کرتے دیکھو گے. ان کی پہچان ہے رکوع اور سجود، اور ان کی زندگی کا اینڈ یہ ہے، اختتام یہ ہے کہ چہرے کو زمین پہ رگڑ کر کے اے اللہ عمر کو بخش دے. لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگے امیر المومنین آپ نے تو اسلام کا بڑا فائدہ کیا، آپ کے ذریعے سے 3 بر اعظموں پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، شام اور ایران آپ کی وجہ سے فتح ہو گئے، آپ نے جتنی خدمت کی کس کے حصے میں آیا؟ فاروق اعظم کہتے میری منقبت نہ پڑھو، یہ منقبت پڑھنے کا وقت نہیں ہے. تم عمر کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہو. عمر کی تو بس تمنا اتنی ہے کہ عمر کی جب شہادت ہو جائے تو اللہ قیامت کے دن عمر کو برابر سرابر چھوڑ دے تو عمر کامیاب ہو جائے گا. اللہ نہ مجھے جنت دے نہ مجھے جہنم دے، یوں ہی چھوڑ دے بس میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں. یہ فاروق اعظم کہتے ہیں اور ہم کتنی بڑی بڑی بات کرتے ہیں. وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں؟ حرام کے لقمے ہم کھائے، حرام و حلال میں تمیز نہ کرے، عورتوں پہ بد نظری کرے، بد نگاہی کرے، مسجدوں کو ویران کرے، شراب اور زنا کی عادتوں کو اور ہم جنت میں یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. تو سیدنا فاروق اعظم نے کعب احبار سے کہا اے کعب مجھے ایسی باتیں سناؤ
ایسی باتیں جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر. فاروق اعظم کی عاجزی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ فاروق اعظم جنتی نہیں. واللہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے فاروق اعظم کا جنتی ہونا یقینی ہے. لیکن یہ ان کی عاجزی ہمارے لیے عبرت ہے. کہتے ہیں کعب مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین ہم نے آسمانی دوسری کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی, قیامت کے دن جہنم, تو جہنم قیامت کے دن اس شان سے لائی جائے گی کہ جہنم کے منہ میں 70,000 لگام دی جائے گی. جیسے کسی اونٹ کو, بچڑے کو, جانور کو کیسے رسی ڈال کر کے لایا جاتا ہے, ویسے جہنم کے منہ میں 70,000 لگام ڈال کر فرشتے جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے. تو جہنم کے شعلے اوپر اٹھیں گے, اس کی شراریں, جہنم کی آگ اوپر اٹھے گی. تو اس کی اٹھتی ہوئی آگ کو دیکھ کر گنہگار مجرم پاپیوں کا جو حال ہوگا وہ تو ہوگا اپنی جگہ. کہتے ہیں جو انبیاء کرام ہے نا, اللہ کے نبی, ان کی کیا شان ہوگی وہ جہنم دیکھ کر. حضرت کعب کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی, ابراہیم خلیل جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے اے اللہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا, اس مقام خلت کا واسطہ مولا آج ابراہیم تجھ سے تیری امان چاہتا ہے. آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں. اگر آپ مسجد بنا کے سوچتے ہیں کہ میں اتنی جنت میں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف مسجد نہیں بنائی بلکہ اللہ کا کعبہ بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے جانور صرف ذبح نہیں کیے کہ اللہ کی محبت میں چھری رکھ دی, آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن وہی خلیل اللہ سے عرض کریں گے قیامت کے دن مولا آج میں تجھ سے اور کسی کے لیے آج کچھ نہیں مانگتا. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی صدا نہیں ہوگی بلکہ موسیٰ کلیم اللہ عرض کریں گے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اے اللہ تو نے مجھے طور پر بلا کر مجھ سے جو پیاری پیاری گفتگو کی تھی, من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ, اے میرے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے راز کی پیاری پیاری باتیں کروں. اے اللہ تو نے مجھے طور پہ بلایا تھا پیاری پیاری باتیں کرنے کے لیے, وہ شان کلیمی جو تو نے مجھے عطا کیا تھا مولا اس شان کلیمی کا واسطہ مولا آج تیرا موسیٰ اپنے لیے امان مانتا ہے اور آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانتا. اور پھر کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تیرا عیسیٰ جسے تو نے بغیر باپ کے پیدا کیا, کلمۃ اللہ اور روح اللہ بنایا, مولا آج تیرا عیسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانتا. آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانتا, آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانتا, میں تو آج اپنے لیے امان مانتا. آپ مجھے بتاؤ جس دن اللہ کے خلیل اس شان کا اظہار کریں گے, جس دن موسیٰ کلیم اس شان کا اظہار کریں گے, جس دن عیسیٰ کلمۃ اللہ اس شان کا اظہار کریں گے, اس دن ان کا انجام کیا ہوگا؟ جن کی زندگی میں نماز نہیں, جن کی زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں, جن کی زندگی میں سجدوں کا شوق نہیں, جن کی زندگی میں گناہ ہی گناہ, جن کی زندگی میں برائیاں ہی برائیاں, جن کی زندگی میں بے حیائیاں ہی بے حیائیاں. اس لیے آؤ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی, آج اللہ نے موقع دیا. قرآن کہتا ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان سے امتحان دیا ہے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اس لیے آؤ زندگی ملی ہے اچھے اعمال کے لیے, اس لیے کچھ اچھے عمل کر دو. اس لیے کہ دنیا سے جاؤ گے تو کفن میں کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے, جتنا کمایا ہے وہ بھی نہیں لے جاؤ گے, جو جمایا ہے وہ بھی نہیں لے جاؤ گے. جانتے ہیں سکندر اعظم 32 سال 8 مہینے کی عمر میں آدھی دنیا کو فتح کرنے کے بعد جب دنیا سے جانے لگا تھا تو اس نے کہا تھا میرے ہاتھوں کو کفن کے باہر کر دینا تاکہ جاتے جاتے دنیا کو پیغام دے کر کے جاؤں. آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کرنے والا سکندر دنیا سے جا رہا ہے تو ہاتھ خالی لے کر کے جا رہا ہے, تم کیا لے کر کے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, اپنے دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, سوائے کفن کے کچھ نہیں لے
کے جاؤ گے اپنے کفن میں یا تو اچھا عمل لے کر جاؤ گے یا تو برا عمل لے کر کے جاؤ گے. یاد رکھیے میں اپنی گفتگو کو بہت طویل کرنے کی بجائے اب اپنی گفتگو سمیٹ میں